آغا صاحب کرایہ لینے آئے تو ان کا کرایہ دار موجود نہیں تھا، بلکہ ایک خطرناک شکل والا انسان باہر آیا اور اس نے آغا صاحب کو بتایا کہ اس مکان کا نیا مالک ہے۔ آغا صاحب یہ سن کر چکرا گئے۔ انہیں لگا کہ شاید یہ جھوٹ ہے، مگر اس شخص نے جس طرح ان کے منہ پر دروازہ بند کیا وہ سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ان کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی گئی۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، ہر دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ پولیس کے پاس رپورٹ درج کرائی تو بھی کچھ نہ ہوا۔ قبضہ کرنے والے شخص کے پاس پکے کاغذات تھے۔ پھر یہ معاملہ عدالت تک پہنچ گیا، جہاں ایک تکلیف دہ اور صبر آزما عمل کا آغاز ہوا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ اس طرح یہ سال بھی گزر گئے۔ آغا صاحب کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے مقدمے پر لگا دیا، پھر زیور اور گھر کی قیمتی اشیاء بیچیں۔ آخر میں قرض لیا، مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ ان چند سالوں نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ انہیں احساس ہونے لگا کہ ان کی زندگی میں اس مقدمے کا فیصلہ ممکن نہیں، اور وہ خود بھی بستر سے جا لگے۔ انہیں حالات میں ان کی اہلیہ ان کے ساتھ تھی، جو ان کا حوصلہ بڑھاتی تھی اور صبر کرنے کا کہتی۔ آخر ایک دن آغا صاحب پھٹ پڑے، نہیں ہوتا مجھ سے یہ صبر، اور کتنا صبر کروں، کب تک کروں؟ کہتے کہتے ان کو کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ کھانستے کھانستے بے حال ہو گئے۔ اہلیہ پانی لینے دوڑیں اور احمر بھاگتا ہوا آیا اور ان کی پیٹھ سہلانے لگا۔ آغا صاحب نے پانی پیا اور گہرے سانس لیے، پھر آہستہ آہستہ بولے، بے شک ہمیں صبر کرنا چاہیے، لیکن اب میرے پاس صبر کا پیمانہ بھی بڑھ چکا ہے۔ ہم نے بلا وجہ مقدمہ بازی کی، اپنی جمع پونجی بھی لٹا دی اور بال بال قرضے میں جکڑا چکے ہیں۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم مقدمے کا پیچھا نہیں کریں گے اور نہ کسی کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے۔ آغا صاحب نے آخری کوشش کی، چونکہ ان کے پاس مقدمے کی پیروی کے لیے اخراجات نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے جج صاحب کو صاف صاف بتا دیا۔ انہوں نے ایک سرکاری وکیل کی خدمات بھی لیں، جو سست روی سے مقدمے کی کارروائی کو آگے بڑھاتا رہا، ہیلے بازی کے ذریعے مقدمے کو طول دیتا رہا۔ آخر ایک دن وہ آیا جب عدالت پہنچنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ آغا صاحب عدالت نہ جا سکے۔ شام کو وکیل کا فون آیا کہ عدالت نے ان کے تمام ثبوتوں کو مسترد کر دیا ہے۔ بے بسی کے احساس سے آغا صاحب کی آنکھیں بھر آئیں۔ ان کے لبوں پہ گلہ آنے ہی والا کہ ان کی شکر گزار اہلیہ آ گئیں۔ انہوں نے گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولے، یا اللہ، جو تیری مرضی، ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ شکر ادا کرنے سے ان کی طبیعت ہلکی ہو گئی، یوں لگا جیسے ان پر کافی بوجھ اتر گیا ہو۔ اپنے سارے معاملات انہوں نے خدا کے حوالے کر دیے تھے۔ اگلے دن وکیل ان کو لینے گھر آ گیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے گرم جوشی سے آغا صاحب سے ہاتھ ملایا اور ان کو خوشخبری سنائی کہ جس پراپرٹی ڈیلر نے ان سے دھوکہ کیا تھا، اسے دل کا دورہ پڑا۔ اس نے مرنے سے پہلے اعتراف جرم کر لیا، جس سے یہ مقدمہ ان کے حق میں ہو گیا ہے اور جلد ان کا مکان انہیں ملنے والا ہے۔ یہ خبر سن کر آغا صاحب اتنا روئے کہ آنسو تھمنا مشکل ہو گئے۔ ان کی آزمائش ختم ہو گئی تھی جس نے انہیں پریشانی میں ڈالا تھا۔ اللہ نے انہیں اس پریشانی سے نکال دیا۔ یہی ان کے صبر کا انعام تھا۔